اور ہمیں واٹس ٹوسٹنگ میں جوائن کیا ہے یوتھ ہیں انجینئر طلحہ عالم جو کہ ایک ڈیبیٹر ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بہت زیادہ انرجیٹک ہوں اور پروگریسو پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو ہم پروگریس بھی کر رہے ہیں, پروگریس کر رہے ہیں, سلسلہ جاری رہے گا. اور ہم آپ مجھ سے اتفاق کریں گے طلحہ کہ وہ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, تھوڑی لو انرجی میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہو رہی چیزیں ہماری اکارڈنگلی نہیں ہو رہی. یہاں آئی تھنک ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے مہنگائی بڑھتے ہوئے ہی دیکھی, ہم نے کبھی یہ نہیں سنا یہ والے حالات بہت اچھے ہو گئے. ایسا ہے؟ دیکھیں آئیڈیلزم کی کنڈیشن تو کہیں بھی نہیں ہے نا, آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ آئیڈیلزم کی کنڈیشن نہیں ہے. اور پاکستان چونکہ دنیا میں واقع ہے اور دنیا میں تو اونچ نیچ تو ہر جگہ ہوتی ہے, تو لہٰذا پاکستان میں جو چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ نیگیٹو پرسپیکٹو لے کر جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ایک واویلا کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ جی ہاں. اور ایک میں چیز یہاں آپ بھی مجھ سے اگری کریں گے, دور کے ڈول سہانے ہی ہوتے ہیں. جب ہم باہر ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں نا وہاں بھی لوگوں سے اگر آپ انٹریکٹیو ہو جائیں, انٹریکشن کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کتنے پرابلمز ہیں, وہ اس کنٹری میں کتنی چیزیں فیس کر رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک دم سے ملک چھوڑنے کی بات آ جاتی, کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ میں بھی ملک چھوڑ دوں؟ دیکھیں کبھی ذہن میں تو نہیں آیا, البتہ آفرز بہت آئیں, لیکن میں ایک شعر صرف کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان چھوڑ دیں ہم, بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. تو مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, لیکن سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے کاؤز اینڈ افیکٹ کو مینیج کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو کس طرح سے فیس کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج 75 سالوں کے بعد بھی پاکستان قائم ہے اور پروگریس کر رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں, کچھ سیکٹرز ہیں کہ جس میں ہمیں ایک ہوموجینیس سوسائٹی کی ضرورت ہے, اور جب ہم ایک ہوموجینیس سوسائٹی بنا لیں گے نا تو پھر یہ مسائل بھی آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے. ہمیں ایک ہونا ہوگا. بالکل. اب اگر طلحہ میں آپ سے پوچھوں آپ کی کیا جرنی رہی اینڈ وائی یو وانٹ ٹو اسٹے ان پاکستان؟ دیکھیں جب میں نے انجینئرنگ مکمل کی تھی 2021 میں کیمیکل انجینئرنگ, تو اس کے بعد مجھے شارجہ سے آفر آئی تھی اور بہت اچھی تنخواہ تھی, لیکن ہم نے یہی سوچا کہ اس وقت پاکستان کو جس یوتھ کی ضرورت ہے, جن نوجوانوں کی ضرورت ہے, دیکھیں اس وقت جو امریکہ ہے نا وہ 150 سالہ سیاسی جدوجہد کے بعد جو ہے اس پوزیشن پہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی دیکھیں, 1857 سے لے کے 1947 تک جو بر صغیر کے مسلمانوں نے جدوجہد کی, اس کے بعد جا کے ہم نے جو ہے پاکستان حاصل کیا نا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ارد گرد کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں, آپ کے دوست احباب ہوں گے, کیا چیزیں جو ڈی موٹیویٹ کر رہی ہے بچوں کو, جو ایک دم سے ایک ریشو بہت بڑھ گیا ہے پاکستان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں 5th جنریشن وارفیئر میں نا سب سے اہم چیز ہوتی ہے ذہن سازی, اور اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر جو نیگیٹو پرسپیکٹو ہے نا اس کا یوتھ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. میں اس وقت جو ہے ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ ہم یونیورسٹیز سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جب اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہونا اس کو ڈگریاں نہ دیں بلکہ سپرویژن سرٹیفکیٹ دیں, اور ان کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ 1 سال اپنے ٹاؤن کو, 1 سال اپنے شہر کو اور 1 سال اپنے صوبے کو, یعنی 3 سال جب تک وہ پاکستان کو سرو نہیں کر سکتے ان کو آپ جینوئن ڈگری نہ دیں. ورنہ عام طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈگری لے کر جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر اندر ہم پاکستان سے باہر چلے مجھے یہ بتائیں, چلیں لیٹس بی پریکٹیکل اینڈ ریئلسٹک. میں اگر مشورہ دے رہی ہوں, میرے بھانجے ہیں, تو میں تو یہی آج کل مشورہ دے رہی ہوں کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, جا کے وہاں پڑھو, وہیں ہمیں نہیں نظر آ رہا وہ فیوچر. آپ کو لگتا ہے کہ میجورٹی لوگوں کا یہی سوچ ہے؟ اب دیکھیں میجورٹی کی سوچ یہ تو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی وجہ پتہ ہے کہ یہ راہ فرار ہے. لیکن اس کی وجوہات بھی تو لوگوں نے کریٹ کی ہیں, اور اس کی وجوہات کریٹ, جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ہمارا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے یا اس وقت جو ایک اسٹیٹس کو ہے اب وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی ایک عمر ہو گئی ہے, اب جو وقت ہے نا وہ نوجوانوں کا آ رہا ہے. تو اگر نوجوان یہ خلا چھوڑ دیں گے نا تو پھر اس جگہ پہ وہ قوم آ جائے گی کہ جس کو جو ہے جس کا خمیازہ جو ہے ہماری اولادوں کو بھگتنا پڑے گا. تو لہٰذا آپ ذمہ داری لیں, احساس ذمہ داری جب تک نہیں ہوگی انسان کے اندر اس وقت تک جو ہے نا کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ کا گھر اگر گندا ہے اور آپ کہیں کہ میں اس گھر میں نہیں رہنا, میں دوسرے کے یہاں چلے جاتا ہوں, تو یہ سمجھداری اور عقل مندی کی بات نہیں ہے, بلکہ اپنے گھر کو خود صاف کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمیں کین آئی لائک کہ طلحہ کی انرجی جو ہے وہ کتنی پازیٹیو ہے اور کتنی موٹیویشنل باتیں کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ بھائی آپ دیکھیں یہاں بہت میں نے جانے سے پہلے بولا اپرچونٹیز, پلیٹ فارمز, ایجوکیشن وائز ہم ابھی بھی لیک کر رہے ہیں.
یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے کہ ظاہر ہے جب ان کو یہاں اچھی ایجوکیشن نہیں مل رہی یا بہت مہنگی ہے. دیکھیں اسکالرشپس ہمیں کم دی جاتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. ایجوکیشن اور جاب اپرچونیٹیز کے اوپر بات اگر ہم کریں تو اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا نوجوان اگر باہر جا بھی رہا ہے نا تو آپ کو اس مرض کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس کی جانچ کرنی پڑے گی کہ آخر وہ کیوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو نوجوان پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اس پہ دو کیٹیگری ہے. ایک تو پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک جو ہے بس پاکستان سے ان کو نہیں رہنا, نجات حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا پاکستان جو ہے نا زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے, یہ ایک سوچ کا نام ہے. اور جو اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے باہر ملک جا رہے ہیں اور جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے بعد پھر وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں پہ آگے بہت ساری ایسی مثالیں, میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا لیکن بہت ساری ایسی مثالیں کہ جو باہر گئے واپس آئے اور یہاں پہ آ کے انکیوبیشن سینٹرز کھولے انہوں نے اور پھر نوجوانوں کو مواقع دیے. یہاں پہ آ کے انہوں نے اسمال بزنس جنریٹ کیے اور جس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان جو ہے راہ راست پر آئے. تو آئی تھنک وہ جانا بہتر ہے. جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پڑھ کے واپس پھر اپنی ہی کنٹری کو سرو کرتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹرز بڑی, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے یہ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں ان کو بڑے بڑے ڈاکٹرز نے جوائن کیا ہوا ہے, اپنی سروسز سے ان کو فراہم کرتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک. واٹ موٹیویٹس یو ٹو ریمین ان پاکستان؟ روز کہیں نہ کہیں تو موٹیویشن ملتی ہوگی نا. روزانہ موٹیویشن اس وجہ سے ملتی ہے نا کہ دیکھیں جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے نا تو پھر آپ اگر جنگل میں بھی رہیں گے نا تو آپ کو موٹیویشن ملے گی. اور ہم پاکستان میں یا ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں, لیکن یاد رکھیے گا جہاں مسائل زیادہ ہوتے ہیں نا وہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. نظر کا فرق ہے, آپ کے ذہنی پوٹینشیل کا فرق ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو گیپس ہیں اگر ہم ان کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے اسٹارٹ اپس کریں گے, ہم ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کو مزہ آنے لگے گا, وگرنہ آپ صرف ڈیموٹیویٹ ہو جائیں گے. آپ اس میں کس کو بلیم کرتے ہیں؟ چلیں بلیم نہیں تو تھوڑا سا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. کیا یہ کمپنیز ہیں یا یہ ہمارے دوسرے ادارے ہیں جنہوں نے شاید اتنا کام ابھی تک کیا ہی نہیں اس چیز پہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں؟ سب سے بنیادی چیز اس میں ہوتی ہے ہیومن انڈیکس اور دوسری چیز ہوتی ہے پرفارمنس انڈیکس. ہمارا پرفارمنس انڈیکس بہت اچھا ہے. ہمیں کوئی آپ کام دے دیں وہ بالکل کھٹاکھٹ کام کر دیں گے, لیکن ہم چار چیزیں اور بنا لیں گے. لیکن ہیومن انڈیکس کی جہاں تک بات آتی ہے نا, اخلاقیات, وقت کی پابندی, گفتگو کا سلیقہ, چھوٹوں کا ادب, بڑوں کا ادب, یہ ہیومن انڈیکس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب باہر ملک میں آپ دیکھیں نا کہ سگنل بند ہے, سامنے سے کوئی بھی نہیں جا رہا ہے لیکن پھر بھی گاڑی رکی ہوئی ہے. دس از کالڈ ہیومن انڈیکس. صرف ہمیں جو ہے نا اپنے لوگوں کے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ چیز بہتر ہو گئی نا, یقین جانیں ہمارے یہاں پرفارمنس انڈیکس کا گراف اتنا ہائی ہے کہ ہم شوٹ کر جائیں گے بہت تیزی سے. اور اس کی مثال آپ کو ہندوستان میں ملے گی کہ ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ ہم سے زیادہ اسٹیٹس وہاں موجود, ہم سے زیادہ مسائل وہاں ہیں, ہم سے زیادہ عوام وہاں موجود ہے, ہم سے زیادہ وہاں پہ ڈفرنٹ قسم کے سیکٹیرینز گروپس وہاں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آج دیکھیں ہندوستان آئی ٹی میں اور دیگر چیزوں میں جو ہے. تو آپ کو لگتا ہے ہمارے پاس پلیٹ فارمز کی کمی؟ بالکل پلیٹ فارمز کی کمی نہیں ہے. پلیٹ فارم کریٹ کرنا پڑے گا ہمیں. اس کے لیے گورنمنٹ کا بھی اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وسائل کی کمی نہیں ہے, صرف اور صرف سوچ کا فرق ہے. اگر وہ کرنا چاہیں تو ہمارے نوجوانوں کو روکا جا سکتا ہے پاکستان میں, لیکن چونکہ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے لوگوں میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. البتہ وہ تمام لوگ جو پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں صرف اس نیت سے کہ وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے میں بس یہی کہوں گا کہ کچھ نہیں بدلا, دیوانے تھے دیوانے ہی رہے, ہم نئی محفل میں رہ کر بھی پرانے ہی رہے, اور اے پرندوں ہجرتیں کرنے سے کیا حاصل ہوا, چونچ میں تھے چار دانے ہی رہے. مجھے یہ بتائیں کیا ینگ لوگ جو ہیں, ہماری جین زی ہے یا جنریشن نئی جو آ رہی ہے, کس طرح پاکستان کو ری شیپ کر سکتے ہیں, اپنی کیا ایفرٹس کر سکتے ہیں, کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ گیپ, لوپ ہولز کہاں ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو بھرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں, وہ بنیادی مسئلہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایجوکیشن. دوسری چیز ہمارا آ جاتا ہے کہ ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ,
पर्सनल डेवलपमेंट, उसमें क्या पर्सनल डेवलपमेंट में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बेहतर करना होगा, और बेहतर करने के लिए हमें देखना होगा कि जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं, जो दुनिया के बेहतरीन CEOs हैं, या दुनिया में जिन्होंने बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए, जैसे एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क के बारे में ये आता है कि उनके यहाँ उनके सेंटर में किसी एक चीज़ की कमी थी, तो उनके मुलाजमीन ने कहा कि ये कल आएगा। वो अपना पर्सनल जेट लेके जाता है और वो आधे घंटे के अंदर सिंगापुर से वो चीज ले आते हैं। हाँ। तो कल पर ना छोड़ें। बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि आज का काम कल पे ना छोड़ें। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, ये मिनी हैबिट्स, ये जाके कल को एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो छोटी चीजों के ऊपर काम करना होगा। अपनी पर्सनैलिटी में हम कहते हैं हाँ हो जाएगा, कल कर लेंगे, अभी तो 5 मिनट बाकी है, कर लेंगे बात। हम बफर टाइम नहीं रखते अपनी जिंदगी में, ठीक है, डिले में रहते हैं, जिसकी वजह से हम डिले हो जाते हैं, हम हर जगह लेट पहुंच रहे हैं, हमारे यहाँ जो है वो हमें टाइम दिया जा रहा है उस पर लेट, फिर उसके अलावा वो तो हमने बनाया हुआ ना, जी जी 8 बजे का टाइम है, 9:30 जाएंगे, ऐसा ही है। तो फिर हम कहाँ से तरक्की करेंगे? नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की ये बहुत अच्छी एक मिसाल है जो अभी हमने बात की कि जी हम मुल्क में रहते हुए और इतनी अच्छी मोटिवेशनल बातें इन्होंने की हैं कि किस तरह हम मोटिवेट हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।